حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ لڑا گیا۔ یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی حارث مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے اکھاڑ لیا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ نبوی کے پہلو میں شہید کر دیے گئے۔ حالات انتہائی ناسازگار، پیچیدہ اور بہت دشوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکز خلافت کوفہ منتقل کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے اگلے حصے پر وار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ایمان ہم عمر ہیں۔ جن دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کسی سفر پر تھے۔ والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے والد کے نام پر اسد رکھا۔ جب ابو طالب واپس آئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے، جبکہ القاب اسد اللہ، حیدر اور المرتضیٰ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوجوان لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ مکی زندگی میں اہل اسلام کے حالات انتہائی خطرناک اور دشوار تھے۔ مشرکین مکہ دعوت اسلام کے پھیلاؤ سے بری طرح خائف تھے۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قتل کرنے کی معاذ اللہ منصوبہ بندی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سازشوں کی اطلاع فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے انتظامات کرنے کا حکم دیا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا میرے بستر پر لیٹ جانا اور کچھ وقت کے لیے مکہ میں ہی ٹھہرنا اور لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر مدینہ طیبہ پہنچ جانا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے نئے لباس اور کھانے کے لیے خوراک کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کا تعلق قائم کرایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ لڑا گیا،
جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے کے وعدے شامل حال رہے۔ کفار قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے اور کہا ہم اپنے مد مقابل قریشیوں سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچا زاد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رزم گاہ میں کودنے کو کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذیر بن حارث کو بھی طے کیا، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بازی سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام پی گئے۔ غزوہ بدر کی غنیمت جب تقسیم ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی اور ایک تلوار ذوالفقار ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے بعد دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا خیال آیا، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زرہ کہاں گئی؟ میں نے عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فروخت کر کے مہر میں دے دو۔ 7 ہجری محرم کے آخر میں غزوہ خیبر کا معرکہ شروع ہوا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی یہودیوں کی ایک کالونی آباد تھی۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے 5 قلعے بنا رکھے تھے۔ مسلمانوں نے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور ایک شہید ہوئے۔ قلعہ کموز سب سے بڑا قلعہ تھا جو ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیجا، لیکن یہ فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ میں تکلیف کے باوجود تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ پر لگایا تو تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی حارث مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد مرحب رجز یعنی جنگی اشعار پڑھتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ اور خود پہنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب میں رجز پڑھا اور مرحب کے سر پر اتنے زور سے تلوار کا وار کیا جس سے مرحب 2 دھڑوں میں کٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے اکھاڑ لیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو قلعہ کموز کے آگے والے گڑھے پر رکھا تاکہ اسلامی فوج گھوڑوں سمیت قلعے میں داخل ہو سکے۔ 35 ہجری 24 ذی الحج جمعہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ سب سے پہلا خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے جو خیر اور شر کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، اس لیے خیر کو لے لیجئے اور شر کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرمت کا درجہ دیا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ حرمت مسلمان کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں، مگر یہ کہ
ایسا کرنا واجب ہو چکا ہو۔ عوام و خواص دونوں کے حقوق ادا کرنے میں جلدی کیجیے۔ لوگ آپ کے سامنے ہیں اور قیامت پیچھے ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ آخرت کی زندگی لوگوں کے انتظار میں ہے۔ خدا کے بندوں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جانوروں اور زمین کے بارے میں بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے حالات بہت نازک تھے۔ خون مسلم اور اس کے وجود کی بے وقتی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ خلیفۃ الرسول حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ روضہ نبوی کے پہلو میں شہید کر دیے گئے۔ حالات انتہائی ناسازگار، پیچیدہ اور بہت دشوار تھے۔ ایسے حالات میں حرمت مسلم پر بطور خلیفہ خطبہ دینا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری اور شجاع انسان کا ہی کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکمت و تدبر اور شجاعت و عزیمت کے حسین امتزاج کے ساتھ خلافت چلاتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ میں سیاسی، عسکری، انتظامی اور تربیتی نظام کا چلانا بہت مشکل ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرکز خلافت کوفہ منتقل کر دیا تاکہ مدینہ طیبہ کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنے والوں کو اس کا موقع ہی نہ ملے۔ مزید یہ کہ جغرافیائی طور پر انتظامی اور ثقافتی مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ مرکز خلافت کوفہ کو بنا دیا جائے، کیونکہ کوفہ ایسی جگہ پر تھا جو عرب، فارس، یمن، ہند، عراق اور شام کے لوگوں کی باہمی تجارتی گزرگاہ تھی۔ مزید یہ جگہ علم و ادب، زبان و بیان، داستان و تاریخ نویسی، شعر و سخن اور علم انساب کے حوالے سے بھی مرکزیت رکھتی تھی۔ تین خارجی عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکر تمیمی نے حرم کعبہ میں بالترتیب حضرت علی، امیر معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ مقرر کردہ تاریخ کے مطابق ابن ملجم کوفہ آیا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے راستے پر بیٹھ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے اگلے حصے پر وار کیا۔ خون کی ایک دھار داڑھی مبارک تک آ پہنچی۔ ابن ملجم کو دھر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اسی وار کی وجہ سے قتل ہو جاؤں تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بالآخر حملے کے کاری وار سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک کو شہادت کا جام نوش کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 4 سال 9 ماہ تک خلافت کے امور سر انجام دیے۔ آخری وقت اپنے صاحبزادوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو خوف خدا اور حسن عمل کی وصیت کی اور سورہ زلزالہ کی آخری 2 آیات کریمہ تلاوت فرمائی۔ آپ کرم اللہ وجہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور تدفین کوفہ میں کی گئی۔